ماں باپ کی اولاد نے نافرمانی شروع کر دی، سود گبڑ گبڑ کر کے اندر کھا رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہو رہا۔ ایک ہڈی میرے عزیزوں منہ میں آ جائے، 32 چوکیدار کہتے ہیں بس کر، یہ سیکورٹی ہے، کہتی نہیں یہ ہڈی حلق میں جائے گی، گلے کو پھاڑ دے گی، پائپ کو پھاڑ دے گی، نالی کو پھاڑ دے گی۔ میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم اس رحیم ذات پہ قربان جاؤں جو ایک تن کا ایک ہڈی اندر جانے نہیں دیتا، لیکن انسان کتنا کھوکھلا ہو چکا، جس چیز کو وہ منع کر رہا ہے، سود کو، شراب کو، حرام بازی کو کس طرح اندر لے کے جا رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم اگر غلط چیز اندر چلی جائے تو حلق کے اندر ڈال کر، میرے عزیزو انگلی ڈال کر غلط چیز کو نکال کر الٹی کروا دی جاتی ہے۔ میرے عزیزو جب خدا میدان معاشر میں حلق کے اندر فرشتوں کے گرز ڈلوائے گا، ہاتھ ڈلوائے گا، نکالو اس کے اندر سے بیٹیوں کا حق، نکالو اس کے اندر سے بہنوں کا حق، نکالو اس کے اندر سے پڑوسیوں کا حق۔ خدا پاک کی قسم پھر اتنی بدبو آئے گی، منہ اور ناک پہ کپڑا رکھے لیکن بدبو کم نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے یہی تھا جس پر مدینے کی خوشبو بھی لگائی تھی، یہی تھا جس پر غلاف کعبہ کے دھاگے بھی رکھے تھے، یہی تھا جس کو کفن بھی زمزم کے اندر دھو کے دیا تھا۔ آج دیکھو تیری اوقات میں نے ظاہر کر دی، کاش تو دنیا میں میرا بن کے آتا، میری رحمت کے گیت گا کے آتا، میرا کھا کے میرا بن کے آتا۔ اللہ اکبر، تجھے ماں اتنا پیار نہ دیتی، بیوی اتنا پیار نہ دیتی، تجھے باپ سے اتنا پیار نہ ملتا جتنا خدا آج تجھے پیار دیتا۔ لایا میرے پاس کیا یہاں پہ؟ بندوں کا حق تو کھا کے آیا، میرا بھی کھا کے آ گیا۔ 2 مرلے کا مکان ہو، 2 کمروں کا مکان ہو، 10 تاریخ کے بعد 12 تاریخ مالک کے مکان دروازے پہ آ جاتا ہے، میں نے 5 فٹ کی تجھے کوٹھی دی تھی، میں تو کبھی تقاضا کرنے آیا ہی کوئی نہیں، بس تیرے وعدے کو میں دیکھتا رہا، کب اس جھوٹے کو اپنا وعدہ یاد آئے گا۔ تو نے کہا نہیں تھا اللہ الست بربکم قالوا بلا، کہ تو نے وعدے نہیں کیے تھے، تو نے کہا تھا اس پیشانی کو تیرے آگے جھکاؤں گا۔ فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، زانی کو توبہ کرنے پہ معافی مل جائے گی، شرابی کو معافی مل جائے گی، سود خور کو معافی ملے گی۔ 2 چیزوں پر میرے بندوں میں نے قرآن کے اندر فیصلہ کر دیا، میں نے قرآن کے اندر سپریم کورٹ سے بڑے کورٹ کا آرڈر لکھ دیا، ان 2 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پہلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، خبردار میرے علاوہ کسی پڑی کو، کھڑی کو، یا قبر میں ہو یا تیرے سامنے ہو، خواہ لوہے کی ہو، خواہ لکڑی کی ہو، کا پیتل کی ہو، کا ربٹ کی ہو، کا درخت کی صورت میں ہو، بیری کی صورت میں ہو، انسان کی صورت میں ہو، خبردار اللہ اکبر میرے برابر لا کے کھڑے نہ کرنا۔ تو مکے میں جا کے مر جا، تو مدینے میں روزہ رسول کے سامنے جا کے مر جا، اگر تیرے منہ سے شرک کی بو آئی، خدا کی قسم، مجھے کبریائی کی قسم، میں تجھے مدینے کی موت پر بھی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جیسے اللہ جمیل، جیسے اللہ خوبصورت ہے، اس کی توحید بھی ویسے خوبصورت۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر لچک دکھا جاتی تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معافی مل جاتی۔ شوہر کو سامنے ذبح کیا، بیٹے کو سامنے ذبح کیا، اللہ اکبر، باری مائی سمیہ کی آئی، اللہ اکبر یہ میری بیٹی ہو، تمہیں تو سنگار میں سے، ڈریسنگ سے میری بچی ہو، تمہیں تو فرصت نہیں ملتی، تم اپنی نسل کو کیا بچاؤ گی، تمہیں ارتغل دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، تم نے تو قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا دیکھا ہے، ہم نے تو سنا، میں کراچی میں تھا، خدا پاک کی قسم جب زلزلہ آیا ہم نے 3 دن مکان کے اندر گھسنا چھوڑ دیا، پنکھا اتنی تیز اور دیواریں ایسی ہلی تھی، تم نے تو قیامت کو اپنے گھروں پر دیکھا، تم نے اپنی زندگیوں پہ دیکھا، تم بھی تو اللہ سے کیوں غافل ہو گئے؟ میں آج آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ چہرے پر نماز کی نورانیت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ماتھے پر نماز کا نشان کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے قریب سے لوٹ کے آئے ہو، اللہ اکبر، آزمائشیں دیکھ کے آئے ہو۔ خدا پاک کی قسم ہم بھی آپ حضرات کی خدمت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں آئے تھے، میں بتانا نہیں چاہتا، ایک جگہ ہم میرے عزیزوں راشن کے تھیلے لے کے کھڑے تھے، راشن کے تھیلے لے کے کھڑے تھے، عورتیں گھونگھٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے منتیں کی کہ چاول کھا لو، لے لو، کہنے لگی مر جائیں گی لیکن خیرات نہیں کھائیں گی۔ ہم نے پوچھا بہنوں بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا ان ہاتھوں سے ہر روزانہ زکوٰۃ کی تھیلیاں تقسیم ہوا کرتی تھی، گھر والوں کے جنازے اٹھ گئے، یہ بھی ہمارے پہ نوبت آنی تھی کہ ہم بھی زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے، ایسے ایسے حالات تمہارے پاس سے
سے گزرے. مجھے کہنے لگے مولانا شہدائے زلزلہ کے بارے میں گفتگو کرو. میں نے سنا میں گفتگو کروں میری ہمت نہیں پڑتی. تم نے شہیدوں کو تو اپنے سامنے دیکھا, کیا تمہیں یاد کوئی نہیں؟ 10 جنازے پڑے ہوئے تھے, پڑھانے والا کوئی نہیں. میتیں گھروں کے اندر تھی, وارثوں میں سے اٹھانے والا کوئی نہیں. اتنا میرے چاند میرے پیارو ہونے کے باوجود کہتے ہو اللہ کی آزمائش تھی, پھر بھی احساس نہیں ہو رہا. خدا پاک کی قسم بتاؤ کب احساس ہوگا؟ گھروں کے گھر اجڑ گئے, دادا بچ گیا, پوتوں کے جنازے چلے گئے, نانا بچ گیا, نواسوں کے جنازے چلے گئے, بیوی بیٹھی ہے, شوہر بھی چلا گیا. ایک عورت کے 4 سہارے ہوتے ہیں, ایک بھائی ہوتا ہے, ایک بیٹا ہوتا ہے, ایک شوہر ہوتا ہے, ایک باپ ہوتا ہے. جس عورت نے 4 کو سامنے دیکھ کر لاوارسی کا تاج پہنا ہو, ایمانداری سے بتاؤ میری تو سمجھ نہیں آتی آج وہ بھی نماز سے غافل ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. کہنا نہیں چاہتا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے پیاروں, کہنا نہیں چاہتا. میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا, میں خدا کی قسم اللہ کی قسم پھر اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں کہنا نہیں چاہتا. کچھ میں بھی 2-4 میرے عزیزوں نسبتیں رکھتا ہوں. میں گھر پتہ نہیں میرے حاجی صاحب کے سویا ہوا تھا ابھی, اللہ اکبر میرے عزیزوں میں نے خواب میں زمین کو دوبارہ ہلتے دیکھا ہے. میری آنکھ کھل گئی تو 11:26 تھے. میں نے کہا عبد الحنان اور سو جا, شاید تھکن کی وجہ سے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں نے اس علاقے کو پھر دوبارہ ہلتے ہوئے, میناروں کو گرتے ہوئے, مکانوں کی دیواروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے اللہ کریم کی طرف سے وارننگ آ گئی. میں ہوتا کون ہوں؟ میں نبی تو نہیں ہوں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکیدار ضرور ہوں. میں ہوتا کون ہوں؟ میرا رب کہہ رہا عبد الحنان جا وارننگ دے کے چلا جا. نہ میری طاقت کمزور پڑی ہے, نہ میرا دیکھنا کمزور پڑا ہے, نہ میرا پکڑنا کمزور پڑا ہے. اگر وہ حالات میں 2005 میں کر سکتا ہوں تو اب بھی کر سکتا ہوں. میرے بندوں سے کہہ دو جن گناہوں کی وجہ سے میں ناراض ہوا تھا, اللہ اکبر میں تو راضی ہو گیا, لیکن تم وہ گناہ چھوڑنے کو تیار کوئی نہیں. میرے سے بہت اچھے ہو, اتنے اچھے ہو, اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے اگر وقت کی وسعت مجھے اجازت دے تو میرا دل چاہتا ہے آپ اسی طرح بیٹھے رہیں, میں اپنی سفید رنگ کی کاٹن کی پگڑی اتاروں, آپ کے جوتوں کی مٹی صاف کر کے جاؤں. میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے نام لے لے کے جھولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ سے دعا کروں. آپ تو بہت قیمتی لوگ ہو, اللہ کے قریب ہو کے آئے ہو, لیکن میرے پیارو کم از کم اپنے سفید بالوں کا خیال تو کر لیا کرو. اتنی سفید بال داڑھی کے اندر اور نفرت ہے اتنی دل کے اندر زیادہ. میں دینداروں کی بات نہیں کرتا میرے عزیزوں, میں دنیا داروں کی بات نہیں کرتا. دینداروں پر مجھے ارمان ہے. ایک مسجد کا مولوی صاحب دوسری مسجد والے مولوی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار کوئی نہیں. ایک مسجد والا دوسری مسجد کے اندر اینا دی مسجد ہے, اینا دی مسجد, اینا دی مسجد پھر اللہ دی کیڑی ہے؟ بتاؤ مجھے پھر اللہ کی کون سی ہے؟ چھوڑ دو نفرتوں کی آگ. میرا نبی مدینے سے آیا, اللہ مکے, میرے نبی مکے سے تشریف لے کے آئے, ہر قوم قبیلے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا. آپ نے یوں نہیں فرمایا قریشیوں کی مسجد یہ, ہاشمیوں کی یہ, سیدوں کی یہ. آپ نے یوں نہیں فرمایا اللہ اکبر فلانے قبیلے کی مسجد یہ. جب سب کو ایک صف کے اندر کھڑا کر دیا تو میرے عزیزوں, پھر میرے عزیزوں کہنے والے نے بھی کہہ دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میرے عزیزوں ہم نے برادریوں کو نہیں دیکھنا, ہم نے کاٹن کو نہیں دیکھنا, ہم نے لباس کو نہیں دیکھنا, ہم نے گاڑیوں کی چمک دمک کو نہیں دیکھنا. اللہ اکبر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کی پیشانی زمین پہ ٹکی اور کس کے سجدوں کی برکت سے آسمان کے فرشتوں کو پیار آ رہا ہے. کلمہ میرے عزیزوں ہم نے کس کا پڑھا اور ہمارا محسن انسانیت کون ہے؟ آخری وقت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا. ایک طرف بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, بیٹی بیٹیوں میں آلہ, ایک طرف بیوی بیٹھی ہوئی ہے, بیوی بیویوں میں آلہ, جس کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں, اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اللہ اکبر, اسے میرے عزیزو جگر کا ٹکڑا کہہ دیا, اسے جنتی عورتوں کی سردارن کہہ دیا ہے. کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, جس کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی سلام لے کے آیا. میرے عزیزو کون عائشہ جس کی حرمت پر میرے عزیزو اعظم طارق اپنے خون کی قطرے دے کے قربان ہو گیا ہے. کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور تجھے مجھے کتابوں سے پتہ لگے گا عائشہ کون تھی. جا حق نواز کی قبر پہ جا کے پوچھ عائشہ کون تھی. چھوڑ دو میرے پیاروں نفرتوں کی آگ کو. یہ لڑائی کب تک لڑتے رہو گے؟ اس لڑائی کے اندر میرے عزیزو فلسطین تباہ ہو گیا. اس لڑائی کے اندر پوری یہود و نصارہ کی نظریں بیت المقدس کے اوپر ہیں.